بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، 10واں سپارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ 10ویں سپارے کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جب کفار پر تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے اور وہاں سے جو مال حاصل ہو جسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اس مال غنیمت کی تقسیم کا کیا طریقہ ہوگا، اس کا کیا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور وہ قرابت داروں، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے تقسیم کیا جاتا تھا۔ باقی جو 4 حصے ہوتے ہیں وہ مجاہدوں میں تقسیم ہوں گے۔ اسی طرح سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجاہد پیدل لڑا کرتا تھا اسے 1 حصہ، اور جو گھوڑے پر سوار ہو کے لڑتا تھا اسے 2 حصے دیے جاتے تھے۔ اس کی تقسیم کے طریقے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ غزوہ بدر میں کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو زمینی پوزیشن تھی وہ بہت کمزور تھی، پانی کی وہاں قلت تھی، مال و اسباب کی کمی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر خدشات پیدا ہو گئے تھے کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، اور ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے، مال اسباب زیادہ ہونے کی وجہ سے غالب آ جائیں گے۔ لیکن جب دل کے اندر ان کی کمزوری آئی، خدشات پیدا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اپنے طے شدہ فیصلے نافذ فرمانا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر اور کفار پر دونوں پر نیند کو غالب کر دیا، اور پھر خواب میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی تعداد بہت کم کر کے دکھائی، جبکہ کفار کو خواب میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ کر کے دکھائی، بڑھا کر دکھائی۔ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کو تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ ان کی ہمت بڑھ جائے، اور کفار کو تعداد مسلمانوں کی زیادہ کر کے دکھائی تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے ان سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی، ثابت قدم رکھا، اور حق اور باطل کا تاکہ فرق ہو سکے، خالق کائنات نے اسی لیے یہ فیصلے فرمائے۔ پھر اس کے بعد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنگ میں کفر کے مقابل ثابت قدم رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا رہو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اس وجہ سے کہ اگر آپس میں جھگڑا کرو گے تو جو تمہارا روب ہوگا وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ بزدلی نہ دکھانا، اور اگر جھگڑا کرو گے، اختلاف ہوگا تو بزدل ہو جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری۔ پھر یہ بھی بتایا کہ کافروں کی طرح طاقت پر نہ اترانا، اس وجہ سے اگر تم اتراؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند نہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شیطان کافروں کو ورغلاتا رہا، انہیں بھڑکاتا رہا کہ تم بہت جنگجو ہو، بہت زیادہ مال والے ہو، تم بڑی طاقت ہے تمہارے پاس، تم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اتراتے رہے، ورغلاتا رہا ان کو، حتیٰ کہ ان کو میدان جنگ تک لے کر آ گیا۔ پھر جب وہاں پر آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی، دیکھا اس نے، تو وہ الٹے پاؤں دوڑ گیا وہاں سے، اور کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور پھر وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بتایا کہ خالق کائنات اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ رب کا کرم ہوتا ہے کہ خالق کائنات دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دیتا ہے، ورنہ تم دنیا کی کتنی دولت کیوں نہ ختم کر لو، خرچ کر لو، ساری دنیا کی دولت لوٹا دو، آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔
یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ خالق کائنات دلوں میں الفت ڈال دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ الانفال کے آخر میں بتایا کہ جان و مال سے جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور بتایا کہ یہی سچے مومن ہیں اور انہی کے لیے مغفرت اللہ کے یہاں ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد پھر سورۃ توبہ شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ توبہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات بیان فرمائی گئی کہ ان کے درمیان بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ، ان کے مضامین جو ہیں وہ باہم ربط ہیں، ان کے درمیان ایک جیسے ہی مضامین ہے، اور بسم اللہ وہاں آتی ہے جہاں پر سورتوں کے درمیان فرق کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل جب فرمایا تو نزول کے اعتبار سے 114 نمبر پر تھی، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 9ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت کے اندر مشرکین سے سابقہ معاہدات منسوخ کر کے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اسی لیے اس صورت کا ایک نام سورۃ البراۃ بھی ہے، یعنی سابقہ معاہدات کو منسوخ کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جب اس صورت کی شروعات ہوتی ہے تو اس صورت میں مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند کرنے کے بارے میں ذکر ہے، اور مناسک حج ادا کرنے سے روک دیا گیا، اور ان کے رہبا اور جتنے بھی بڑے بڑے ان کے علماء تھے یا جو بھی جاننے والے تھے، عالم جو ان کے درمیان جانے جاتے تھے، راہب تھے، ان کے عقائد باطلہ بتائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ان کو روکا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حرمت کے مہینوں کے احکام بتائے، اور بتایا کہ جہاد کی ان مہینوں کے اندر نہیں کرنا ہے، منع ہے جہاد کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی، مسجد زرار بنانے والوں کی مذمت بیان کی گئی، اور بتایا کہ مسجد زرار جو بنائی گئی تھی وہ اسلام کی بنیاد پر نہیں بلکہ منافقت کی بنیاد پر تھی۔ پھر بغیر عذر جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان پیچھے رہ جانے والوں کی توبہ کا ذکر ہے، ان کی ندامت کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر زکوٰۃ کی مشروعیت کا ذکر ہے، مصارف کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، اور اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو ناظرین کرام، جب یہ سورت شروع ہوتی ہے تو سورت کے شروع میں مشرکین سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، اور پھر جب 4 مہینوں کا یہ پیریڈ، نوٹس پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، گزر گیا، تو مسلمان مشرکین عرب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے، مکمل محاصرہ کریں، اور جہاں بھی ملیں انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں، یہ حکم نازل ہوا۔ پھر اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ جو کفار عہد کر کے توڑ دیں، وعدہ کر کے توڑ دیں، تو وہ پھر کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات کے اندر یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں پر آزمائش آئیں گی تاکہ سچے مومنوں کا کردار کھل کر سامنے آ جائے اور پتہ چل جائے کہ کون سے سچے مومن ہیں اور کون منافق ہیں۔ پھر اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ کافروں کا شعار مسجدیں بنانا نہیں ہے، یہ کافروں کا شعار نہیں ہے، بلکہ یہ کام تو وہ کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ ہجرت کے بارے میں ذکر آیا، اور جہاد کرنے والے مومنوں کے لیے اجر عظیم کا ذکر بتایا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا، اس وقت بہت زیادہ خدمت ہوتی تھی، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر، اگرچہ اچھے کام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اور آخرت پر ایمان
اور اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ بہت اچھے کام ہیں، لیکن ان کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ حکم ہوا کہ تمہارے باپ، دادا، بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دے گا ان سے تعلق توڑ دو، اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر بتایا کہ جب 9 ہجری تھی اور 9 ہجری کے سن کے اندر یوم الحج کو عرفات میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، تو فرمایا کہ تم تنگ دستی کی فکر نہ کرنا، اللہ اپنے فضل سے تم لوگوں کو غنی فرما دے گا۔ پھر اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم دیا، اور نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ حکم دیا۔ پھر یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اس کے بارے میں ذکر ہوا۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اللہ کا بنایا، مگر یہ سب ان کے خود ساختہ باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ نے بتایا کہ جنہوں نے یہ بنایا، یہ کیا، اللہ کی ان پر مار ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ابتدائے آفرینش سے اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 مہینے ہیں ابتدائے آفرینش سے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ہجرت کے موقع پر جو غار ثور کے اندر آپ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا، یہ واقعہ ذکر فرمایا۔ اور پھر اسی طرح اس واقعات کے اندر، ان آیات کے اندر تقریباً 6 مرتبہ مختلف طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کیا گیا۔ پھر بقایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ اللہ کلمہ کفر کو بلند نہیں فرماتا، پسند نہیں فرماتا، اس کو پست کر دیتا ہے، اور خالق کائنات کلمہ حق کو بلند فرماتا ہے۔ پھر یہ بتایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، چونکہ وہ برائی کا حکم دیتی ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ منافق مردوں کا بھی یہی کام، عورتوں کا بھی یہی کام۔ پھر بتایا کہ کفار و مشرکین سے جہاد کیجئے، ان پر سختی کیجئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتایا کہ اے نبی، منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ کے گستاخ ہیں، اور آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا یہ برابر ہے۔ آپ ان کے لیے اگر دن میں 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ ان کے دل کی سختی کی وجہ سے نہیں ان کو بخشے گا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور پھر اس سپارے کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ منافقین خود تو جہاد پر نہیں جاتے، منافقین خود تو جہاد نہیں کرتے، مگر مومنوں میں سے یا ان کے جاننے والوں میں سے، مسلمانوں میں سے جو جہاد پر جا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی گرمی سے ڈراتے ہیں، گھر بار کی پریشانی، تکلیفوں، سفر کی تکلیفوں، کھانے پینے کی تکلیفوں سے ڈراتے ہیں، تاکہ وہ بھی جہاد پر نہ جائیں، وہ بھی رک جائیں۔ یہ ناظرین کرام اس سپارے کے جو کہ 10واں سپارہ ہے، اس کے مختصر سے مضامین تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔